الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں اولی متوسطہ کلاس کے اندر سیرت کے مضمون پر رحمت عالم نامی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے مکی زندگی کو بیان کرتے ہوئے اوس اور خزرج میں کیسے اسلام پہنچا، یعنی مدینے کے اندر مکے سے باہر اللہ کے رسول نے طائف میں جا کر کے دین اسلام کی دعوت کو دینا چاہا، مگر وہاں کے لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ طائف کے علاوہ مکہ سے باہر کہاں پر اسلام کی دعوت کامیاب رہی اور اس وقت کے حالات کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اس میں مدینہ کا نام خاص طور سے آتا ہے، جسے میں نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ مکہ، مدینہ اور طائف یہ جو مشہور شہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زیادہ معروف تھے، اور مکہ جو بحر احمر کے تقریباً ساحل پر واقع ہے، اس کے نیچے جدہ، اور پھر اوپر شمال میں مدینہ ہے تقریباً 450 کلومیٹر دور۔ مکہ سے باہر اسلامی دعوت جو کامیاب رہی ہے اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جو دین کی تبلیغ کی ہے اور جس کی وجہ سے مکہ سے باہر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ مدینہ کا نام ہے، اسلام سے پہلے جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے چند جانثار صحابہ کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا تھا۔ مدینہ کے اندر اس وقت دو قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، اور اس کے علاوہ یہودی خاندان جو تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ، یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی بہت جلد آنے والا ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی کہاں پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جس شہر میں اس کی بعثت ہوگی یا جس شہر میں وہ آئے گا ہجرت کر کے، اس کے حالات کیسے ہوں گے اور اس کا محل وقوع کیا ہوگا۔ تو یہ سب انہیں پتہ تھا مدینہ کے بارے میں، کہ وہ دو حرہ کے بیچ میں واقع ہوگا، دو پتھریلی کالی زمین کے بیچ میں، اور اسی طریقے سے کھجور کے باغات ہوں گے وہاں پر ایک سائیڈ میں، بیچ میں اس کا محل وقوع ہوگا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ مدینہ ہی ہے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے یہودی قبیلے وہاں پر آ گئے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، اور یہ انہیں یقین تھا باقاعدہ کہ یہ جو آخری نبی آنے والا ہے یہ انہی کی نسل میں سے ہوگا، یعنی بنو اسرائیل میں سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ ہم آخری نبی کا سب سے پہلے پیروکار بنیں اور اتباع کریں۔ اسی لیے وہ کبھی کبھی وہاں کے جو اصلی باشندے جو عرب تھے ان کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑائی کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ اور یہ مدینہ والوں کو معلوم تھا، وہاں کے جو عرب تھے، اور یہ جب حج کرنے جاتے تھے، مکہ جاتے تھے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ان کو پتہ چلا کہ یہ تو آخری نبی آ گیا ہے، اور وہ جو ساری صفتیں بیان کرتے تھے وہ سب ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے مدینہ والوں نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے اسلام لے آتے ہیں اور اس نبی کی پیروی ہم کرتے ہیں، کہیں یہودی جو ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اسی لیے وہاں کے لوگ جلدی اسلام لائے۔ چنانچہ جلد ہی 2-3 سال کے اندر، 4 سال کے اندر مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے یہودیوں کو چھوڑ کر کے۔ اور جب یہ یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جو نبی آیا ہے آخری، جس نے اعلان کیا ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ مدینہ کے اندر جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جو اصلی باشندے تھے وہاں کے عرب تھے، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو یہ فوراً اسلام لے آئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ چند صحابہ کو بھی بھیجا تاکہ جائیں مدینہ کے اندر تبلیغ کریں۔ مکہ وہ لوگ جاتے تھے حج کرنے،
وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی اور تقریباً 70-72 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی جب کچھ لوگ آئے وہاں پر دین کی دعوت دی، تو بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا مدینہ کے اندر جہاں پر لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اس طرح سے مدینہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، اور یہی جو یہودی تھے یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے، پیسہ دے کر کے، اسلحہ دے کر کے، اور ان سے اچھی کمائی کرتے تھے سود لے کر کے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ آخری نبی آ چکا ہے، اور یہ کہتے بھی رہتے تھے کہ آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑائی کریں گے، اسی لیے انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا اور اسلام لانے میں انہوں نے سبقت کی۔ لیکن جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اپنے نسل سے نہیں ہے، اس لیے حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ اوس اور خزرج کا واقعہ تھا، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں یہودیوں کی وجہ سے 40 سال تک لڑے تھے، جس کو جنگ بواس کہتے ہیں، اور یہ اسلام کی نعمت سے جب یہ سرفراز ہوئے تو پھر اس کے بعد ان کے ہاں سے جنگ ختم ہوئی تھی۔ اسی کو مصنف رحمہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اوس اور خزرج میں اسلام کے عنوان سے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہی قبیلوں میں شہر یثرب کے رہنے والے دو مشہور قبیلے بھی تھے، جن میں اوس اور خزرج ہیں۔ یثرب جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ دور جاہلیت میں مدینہ کا پرانا نام ہے۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج اس شہر میں مدت سے رہتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، یعنی کھجور کے باغات لگاتے تھے۔ ان کے پاس یہودی آباد تھے جو سوداگر مہاجن تھے، لوگوں کو سودا اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان پر یہ سرمایہ والے جو یہودی ہوتے تھے گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے پھندے میں پھنس کر بالکل پریشان ہو گئے تھے۔ یہود کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر آنے کی خبر تھی، اور یہود کی اکثر محفلوں میں اس کے پیدا ہونے کی گفتگو رہا کرتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو اللہ کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہود ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ 6 آدمی تھے۔ دوسرے سال یہ صرف سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر واعظ نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ یثرب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں پھر کر اسلام کا واعظ کہنا شروع کیا۔ اس واعظ اور نصیحت کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے، اور ایک سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو یثرب سے 72 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو گو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ یثرب کے ایک سردار برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار ابو الہیثم نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے مابین تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان میں سے 12 نقیب یعنی 12 سردار چنے، ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے تھے۔ ان 12 میں سے 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کچھ سوالات تحریر کیے ہیں اس درس سے متعلق، چنانچہ ایک بار ان سوالات کو دہرا دیتے ہیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں ہی نبوت کی ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ نمبر 2، پہلی وحی کے نزول کا واقعہ تحریر کیجیے۔ نمبر 3، اسلام کے بنیادی عقائد کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، اسلام کا پہلا مدرسہ کسے قرار دیا گیا؟ نمبر 5، صفا پہاڑی کے حوالے سے عرب کا کیا دستور تھا؟ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دعوت دین میں کیا حکمت اختیار فرمائی؟ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مشرکین نے کیا روڑے اٹکائے؟ نمبر 8، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیجیے۔ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیجیے۔ نمبر 10، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ تحریر کیجیے۔ نمبر 11، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد گھر جانے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ نمبر 12، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات ہی کیوں تلاوت کی؟ نمبر 13، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی سے کی گئی گفتگو کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ نمبر 14، شروع میں مسلمان ہونے والے اشخاص کے نام تحریر کیجیے۔ نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کون سا سال ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے؟ نمبر 16، طائف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نمبر 17، مہاجنی سود کسے کہا جاتا ہے؟ نمبر 18، ہجرت مدینہ سے قبل مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں تبلیغ کی غرض سے بھیجنے میں کیا حکمت کار فرما تھی؟ اس پر تفصیلی نوٹ درج کیجیے۔ صحابہ کرام کا تکالیف اور مصائب پر صبر کرنا، اس پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ کہ مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے مہاجرین مکہ کی کس طریقے سے مدد کی ہے، ہجرت مدینہ کیوں پیش آئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرایا اور اس پر انصار کا بے مثال رویہ جو رہا، 2 نئے دشمنوں کا اضافہ یعنی منافقین اور یہود مدینہ کے اندر، بدر کی جنگ کیوں کر پیش آئی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے اندر اور اسی طرح سے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیش چھوڑ کر شہر یثرب کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے گو سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب کو آپ کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور فرمایا کہ آج رات تم یہیں مکہ میں ٹھہرے رہو گے اور صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس دے کر تم بھی چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات وہیں گزاری اور صبح سویرے ان کی امانتوں کو آپ نے واپس کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہجرت کا مشورہ آپس میں ہوا اور اس کے بعد دونوں مکہ سے نکلے۔ یہاں پر ہجرت کو لے کر کے مصنف رحمہ اللہ نے بھی
اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ مشہور ہے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ تو یہ جو بستر پر رات میں سونے کا واقعہ، اور اس کے علاوہ مکہ والوں نے کیسے آپ کے گھر کو گھیر کر کے رکھا تھا، تو یہ واقعہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول دوپہر ہی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے، اور وہیں سے ساری تیاری ہوئی، اور وہیں سے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر چلے گئے تھے غار ثور، اور وہاں پر 3 رات چھپے ہوئے تھے۔ یعنی دوپہر میں جس وقت کی مکہ والے سوئے رہتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو سناٹا رہتا ہے، دوپہر کے وقت یہ ماجرا پیش آیا اور آپ مکہ سے باہر نکل گئے تھے۔ لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں نکلے تھے، تو اس طریقے سے بخاری کی روایت اور اس واقعہ جو کہ تاریخ کی صحیح روایت بھی نہیں ہے، تو دونوں میں تضاد ہے بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو واقعہ مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پورا واقعہ صحیح بخاری میں مروی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے تھے، اور پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے۔ راستے میں آپ نے دعا بھی کی تھی مکہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ابوبکر کے گھر پہ گئے، اور پھر وہیں سے ڈائریکٹ چلے گئے غار ثور۔ یہ صحیح واقعہ ہے، اور رات میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی کو بستر پر سلانے کا، وہ سب صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول جن کا ایک مقام تھا عرب کے اندر، مکہ کے اندر، ان کو مارنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں، تو کیا کوئی انتظار ایسے جو ہے اللہ کے رسول اپنے بستر پر، یعنی گویا مقتل پر کسی کو سلائیں گے، خاص طور سے اپنے کسی سگے کو اس طرح سے سلائیں گے کہ وہاں پہ جا کے سلا دو؟ اس میں آخر کیا مصلحت ہے؟ کوئی مصلحت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے تو بالکل واقعہ بھی بھونڈا لگ رہا ہے، کیسے پھر نکلے اور کیسے انتظار، صبح تک انتظار کرے، مارنے کا پلان بنا رہے ہیں اور رات بھر جا کر کے کسی کے گھر کے باہر رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ کب نکلتے ہیں، پھر مارا جائے، کب نہیں نکلتے ہیں۔ تو بہرحال وہ واقعہ ظاہر سی بات ہے، جن کو مارنا ہے وہ حملہ کرے گا، ان کو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، تو پورا واقعہ وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں خاص طور سے حضرت علی کو ہدایت کر دی تھی امانتوں کو دینے کی، اور پھر نکل گئے ابوبکر کے گھر، اور وہیں سے آپ نے ہجرت کی، وہیں پوری پلاننگ ہوئی، وہیں پر سواری، وہیں پہ زاد توسا وغیرہ سفر کا سارا، اور جن کو سواری بھی اور جن کو راستے میں ہائر کیا گیا، وہ سارے لوگ وہیں پر طے ہوئے، اور وہیں سے سارا ماجرا ہجرت کا پیش آیا، اور ہجرت کے واقعے میں غار ثور سے لے کر کے مکہ تک جو کچھ تعاون ہوا، وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت عائشہ اور اسماء دونوں نے کیسے زاد سفر توسا رکھا، اور پھر وہاں پر کیسے آپ کے لڑکے عبداللہ جایا کرتے تھے خبریں مکہ والوں کی پہنچانے، اور اسی طریقے سے جو عامر بن فہیرہ تھے، وہ آپ کے غلام، وہ کیسے بکریاں چرا کر جاتے اور وہاں پر دودھ پلاتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن اریقط تھے جو کہ اس وقت کافر تھے، ان کو کیسے رکھا تھا ساتھ میں لے جانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کے طے کیا گیا تھا کہ جو ہے ابوبکر نے جو سواری دونوں تیار کر رکھی ہے اس کو کیسے فلاں جگہ تیسرے دن صبح لانا ہے۔ یہ سب کچھ واقعہ ماجرا اور سارا پلان جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بنا، انہی کے گھر والوں نے پورا اس پہ سہیوگ کیا، پورا تعاون کیا، اور وہیں سے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کیے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آپ کو بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ مل جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی ثور نامی ایک پہاڑی کے غار میں جا کے چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ کی کھوج شروع کی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک بھی گئے۔ ابوبکر صدیق گھبرا کر بولے، اللہ کے رسول، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہم کو پہچان لیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس غار میں رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رات کو آ کر مکے والوں کی حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے کر آتا،
اور آپ کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتا۔ چوتھے دن آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے، ایک دن رات برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دودھ لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پھر آگے بڑھے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ ابن جوشم جو مکہ کے ایک خوبصورت سپاہی تھے، یہ اشتہار سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلے اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائیں، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑے۔ ترکش سے تیر نکال کر عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، جواب نہیں میں آیا، مگر وہ نہیں مانے۔ دوبارہ گھوڑے کو دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ تب وہ ڈرے اور سمجھے کہ یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول امن بخشا جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ان کو بخش دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے واقعے کو تفصیل سے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔